گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تربت میں موجود ہے، آج ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے، سی پیک منصوبے کی نئی شاہراہ کا افتتاح بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کئی سو سال تک دنیا کے سب سے زیادہ سیاستدان مسلمان تھے، علم ہمیں دیگر مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ تربت میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہا ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست ہے۔ آپ کو سامنے کرنا پڑتی ہے، لیکن انسان جب تک ہار نہیں مانتا، یہ یاد رکھیں، جب تک ہار نہیں مانتا اور ہر مشکل سے سیکھتا ہے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہر برے وقت سے سیکھتا ہے۔ جو بھی آپ کے لیے برا وقت آتا ہے وہ اللہ کا آپ کو موقع دیتا ہے سیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں برا وقت آیا۔ اور آپ جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ میں یہ زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ تجزیہ کریں صحیح طرح کہ میری سے کیا غلطی ہوئی، کیوں غلطیاں تو انسان کرتا ہے۔ لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کی جو خاص بات یہ ہوتی ہے وہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے غلطی کیا کی، اس کی پھر وہ نشاندہی کرتے ہیں آپ، پھر وہ غلطی دور کرتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، اور جب آپ پھر محنت کر کے کھڑے ہوتے ہیں اب پہلے سے اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے آپ میں، پھر اور آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور تو یہ ہوتا ہے زندگی کا سفر۔ آپ مشکل وقت آتا ہے، گرتا ہے انسان، تجزیہ کرتا ہے، اپنی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اور پھر جب وہ آتا ہے تو اس پہلے سے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ تو زندگی اس طرح سائیکلز میں جاتی ہے، کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی۔ برا وقت سیکھا، غلطی دور کی، پھر اور اوپر، پھر کھڑا ہوتا ہے اور اوپر۔ اس طرح کر کے انسان کا زندگی کا سفر ہوتا ہے، اور اس کو سٹرگل کہتے ہیں، جدوجہد کہتے ہیں۔ اور جو اوپر جاتا ہے اس میں جو سب سے بڑی صفت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ برے وقت سے ڈرتا نہیں، وہ ہار نہیں مان جاتا، وہ گیو اپ نہیں کر دیتا، وہ سٹرگل کرتا رہتا ہے۔ اور جو بھی انسان جس نے دنیا میں بڑا کام کیا ہے وہ اسی پروسیس سے گزرا ہے۔ کوئی دنیا میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا۔ میں چھوٹا تھا جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے شروع میں، تو یہ سارے جتنے بھی میری طرح کے ٹین ایجرز تھے جو بڑا پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے تھے، بڑی کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے، تو ہم سب کی ایک یہ خواب ہوتی تھی کہ ہم میچ دیکھنے گئے، میچ میں انہوں نے کسی کو چوٹ لگ گئی، انہوں نے کہا جی کوئی کراؤڈ میں سے کوئی آدمی ہے جو آ کے 11واں پلیئر بن سکتا ہے، میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، وہ مجھے میچ کھلا دیتے ہیں، اس کے بعد میں سٹار بن جاتا ہوں۔ ایسی چیزیں صرف فیری ٹیلز میں ہوتی ہیں، اصل لائف میں اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ زندگی وہ ہوتی ہے جو ایک پروسیس کے ذریعے چلتی ہے۔ ایک مشکل وقت سے آپ نکل کے، ہر مشکل وقت سے جب آپ نکلتے ہیں آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں، جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں ادھر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ صرف برے وقت سے کبھی نہ ڈرنا، فیلئر سے کبھی نہ گھبرانا، ہر فیلئر کو چیلنج سمجھنا، اس چیلنج سے سیکھنا، پھر سے جدوجہد کرنا۔ اور وہ مرزا غالب کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ وہ آپ کی مشکلیں آسان ہوتی جاتی ہیں، پھر آپ کو آج مشکل لگتی ہے وہ مہینے کے بعد وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گی۔ تو آہستہ آہستہ یہ ہے زندگی کا سفر۔ اور آپ کے لیے میں پھر سے کہ آپ کو اللہ نے بڑا زبردست موقع دیا ہے، آپ کا صوبے کے اندر ضرورت ہے، آپ کی اس صوبے کے اندر خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ لیڈرشپ دے اس صوبے کی۔ اور انشاءاللہ مجھے یہ پورا امید ہے کہ آپ خود بھی اوپر جائیں گے اور بلوچستان کو بھی اوپر لے جائیں گے۔ جی پنجاب حکومت وزیر اعظم عمران خان تربت میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دنوں میں ورچوئل تعلیم کا آغاز ہوا، ہم بلوچستان کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ ماضی میں بلوچستان میں فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صوبہ پیچھے چلا گیا۔
عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں کبھی بھی اتنی فنڈنگ نہیں ہوئی جتنی ہماری حکومت میں کی گئی. آج ہم پیچھے رہ گئے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے وہاں تعلیم بھی کم ہے. تعلیم کے بغیر کسی معاشرے نے ترقی نہیں کی. وزیر اعظم عمران خان تربت میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا علم انسان کو دیگر مخلوقات سے منفرد بناتا ہے. آج ہم پیچھے رہ گئے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے وہاں تعلیم بھی کم ہے. تعلیم کے بغیر کسی معاشرے نے ترقی نہیں کی. وزیر اعظم عمران خان بلوچستان میں موجود ہے. دوسری طرف مریم نواز سوات میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. مقام میرا مقام امیر مقام امیر مقام. مجھے بڑا افسوس ہے خیبر پختونخوا کا اب ایک ہی مقام ہے, اس کا نام ہے امیر مقام. انہوں نے آج سے 4-5 کا نام ہے امیر مقام. انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیر اعظم ہاؤس میں, جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے, بیٹھ جاؤں گا. یہ لیکن نواز شریف مسلم لیگ نون سوات میں پاور شو کر رہی ہے. مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا جب میں کراچی سے دروازہ توڑ کے اندر آئے وہ عزت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ کراچی گراؤنڈ کی جو گراسی گراؤنڈ میں گورا میں جلسے کی تیاریاں کی گئی ان کے لیے وہ شکر گزار ہیں. جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں, بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے, اس کو اٹھا کے خیبر پختونخوا سے باہر پھینک دو. اور پھر ہم آج دلی تعزیت کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے, ایک تاریخ رقم کرنے والے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی وفات پر. تو میں خیبر پختونخوا کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بہادر جج نے جس طرح مشرف جیسے جمہوریت میں شب خون مارنے والے کو اس کے گھر تک پہنچایا, اس کے انجام تک پہنچایا, تو وقار احمد سیٹھ جیسے جج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اور ہم سب ان کے گھر والوں سے, ان کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں. آج ہم ان خاندانوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشت گردی میں شہید ہو گئے. پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا, اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے, ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور میں خود ایک ماں ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. اور یاد ہے نا آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا, کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے, کس طرح دہشت گردوں نے مسجد, مدرسہ اور کوئی بھی عبادت گاہ, کوئی بھی بازار, کوئی بھی محلہ نہیں چھوڑا تھا. نہ بازار محفوظ تھے, نہ تھانے کچہریاں محفوظ تھیں. پولیس افسروں نے, یہ کھڑے میرے پولیس والے بھائی, آپ سب کو بھی سلام, جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کر پاکستان اور خیبر پختونخوا کا امن بحال کیا تھا, مجھے افسوس ہے کہ اس نالائق اور سلیکٹڈ نے آج اس امن کو بھی داؤ پہ لگا دیا. جس دہشت گردی سے خیبر پختونخوا بہت قربانیاں دینے کے بعد نکلا تھا, دہشت گردی بھی پاکستان تقسیم تھا. آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بھلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا, اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی. اور آج
ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے. اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے. اور دیکھو آج جب پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس کا وزیر داخلہ دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہماری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن جن خاندانوں نے خیبر پختونخوا کے خاندانوں نے دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اس میں بلور خاندان بھی شامل ہے. اس کے اندر جو آج وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہارا بھی وہ حال کروں گا جو ANP والوں کا ہوا ہے. میاں افتخار صاحب نے بھی اپنا اکلوتا بیٹا کھویا ہے دہشت گردی کے اندر. سوچو ذرا وزیر داخلہ کے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سوات میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب کراچی میں دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوئے تو احترام یاد نہیں آیا. ملک کی بیٹی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ بشیر بلور صاحب کو 22 دسمبر کو شہید کیا گیا، ان کے اہل خانہ پر کیا گزری ہوگی. بیرسٹر ہارون بلور کو شہید کیا گیا، سوچو ان کے بچوں پر، ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی. اور الفاظ سے دہشت گردی کرنے والا وزیر داخلہ، شرم آنی چاہیے. دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا خیبر پختونخوا اور پاکستان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہو عوام کو؟ شرم آنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، مالاکنڈ ڈویژن اور سوات کے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ذرا بتاؤ مجھے، مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سوات کے عوام نے جعلی حکمرانوں کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا. کیا بیٹیوں کے کمروں میں گھسنے والے پختون ہو سکتے ہیں؟ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا یہاں ایک بھی نیا ہسپتال بنا ہے؟ یہاں کے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک فنکار تھے بیچارے، وہ یہاں بیمار ہو گئے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بی بی یا مجھے پنجاب بلاؤ یا اسلام آباد میں بلا کے میرا علاج کراؤ، اور میں نے کرایا الحمدللہ ان کا علاج. مجھے پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے. یہاں آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکتی ہیں، مجھے اندازہ ہے آپ کی تکالیف کا. اور یہاں جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو ان کے سر پھاڑے جاتے ہیں. جب یہاں پر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک لیبارٹری بھی نہیں بنا سکے، پنجاب کی فورینزک لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں. کیا یہاں نظام تعلیم میں تبدیلی آئی؟ کوئی ایک نیا اسکول بنا، کالج بنا، یونیورسٹی بنی، آپ کو فری لیپ ٹاپس ملے، آپ کو تعلیمی وظائف ملے، آپ کو نوکریاں ملی؟ نہیں ملی نا. اور کہتا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کرو، اور جب احتساب تم سے شروع ہوا تو تم احتساب کمیشن کو تالا لگا کے بھاگ گئے. یہاں پر احتساب کا سامنا کرنے کے لیے نواز شریف جیسا جگر چاہیے، مسلم لیگ نون کے لیڈران اور کارکن جیسا جگر چاہیے. خوشحالی آغاز سن میاں اتے ناز میاں دے نال بچڑے بھی بچڑے نے تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے میاں دے نال بچڑے بھی بچڑے نے تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے. معلم جبا اسکینڈل کو جانتے ہو نا؟ اور کہاں ہے وہ بلین ٹری سونامی؟ کیا آپ کو بلین ٹری کے 10 درخت بھی کہیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ درخت یہاں کے آڈیٹر جنرل کو نظر آئے. اس نے رپورٹ میں لکھا کہ ان درختوں اور پودوں میں یہ کروڑوں اور اربوں روپے کھا گئے. یہ وہ
میرے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ BRT بس چل رہی ہے؟ کوئی نئی بس میں آگ تو نہیں لگ گئی؟ جل تو نہیں گئی؟ کہتا تھا کہ میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، اور پھر دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے نواز شریف کی نقل کرتے ہوئے، شہباز شریف کی نقل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بس بن رہی ہے، آج تک بھی نہیں بنی۔ اس نے ایسی بس چلائی جو اس کی طرح بہت ہی بے بس ہے۔ وہ بس اس حکومت اور اس جعلی سلیکٹڈ کی طرح چلنے سے انکاری ہے۔ مریم صفدر جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ وزیراعظم کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، وہ نہیں جانتا کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے۔ ہر روز کھدائی ہوتی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ چور سریا اٹھا کے لے گئے، کبھی خبر آتی ہے کہ چور سامان اٹھا کے لے گئے۔ دعویٰ تھا کہ 10 روپے کی ٹکٹ ہوگی، آج BRT کا کرایہ 100 روپے سے بڑھا کر 250 250 روپے کر دیا گیا۔ کہتا تھا مریم نواز نے کہا کہ کیا یہاں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی ہسپتال بنایا گیا، کوئی سڑکیں بنائی گئی، کیا یہاں نظام تعلیم میں تبدیلی آئی، اسکول بنائے گئے؟ کہتا تھا 8 ارب میں میٹرو بس بناؤں گا، آج 126 ارب لگ چکے ہیں لیکن وہ بس کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ میرے بھائی یہ نعرہ لگا رہے، نہ جھکنے والا نواز شریف، نہ بکنے والا نواز شریف۔ اچھا تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو خیبر پختونخوا کے غیور عوام کہ آپ سب کے دلوں کی دھڑکن کون ہے؟ نواز شریف۔ اور ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ، یہ جو میرے سامنے میرے بھائی اور بزرگ کھڑے، بتاؤ خیبر پختونخوا میں آج روٹی کتنے کی ہے؟ کتنے کی؟ خیبر پختونخوا میں روٹی آج 30 روپے کی ہے۔ نہ صرف روٹی 30 روپے کی ہے، بلکہ آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ IMF نے کہا ہے کہ جب تک بجلی اور گیس کے نرخ نہیں بڑھاؤ گے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔